وہ اس بات کی گواہی دیں گے، تائید بھی کریں گے، بانیان پہ زحمت بننا، مجمع پہ زحمت بننا مجھے آیا ہی نہیں۔ مجھے رات ہی قبلہ ملک امیر حسین جعفری صاحب نے حکم کیا کہ یہاں حاضری دینی ہے، تو میں آپ کی زیارتوں کے لیے، مولا نے لکھی ہوئی تھی آپ کی زیارت میں حاضر ہو گیا۔ 15 منٹ بھائی نے کہا میں 14 منٹ کی نوکری دوں گا۔ اور سیدزادہ صاحب عقیدہ سیدزادہ میرے سامنے تشریف فرما، اور ایسے خوش نصیب سید کہ مخدومہ کی بارگاہ میں جن پر الہام کی بارش ہوتی ہے۔ دعا کیجئے گا میرے حق میں بالکل نئے 4 مصرے آپ سے دعا لینے کے لیے، سادات سے دعا لینے کے لیے۔ علی ولی کی عداوت سے باز ہی رہنا۔ کیا بات ہے، جیو یار، سلامت رہو، یہ ہاتھ سلامت رہیں، ملک صاحب آپ سلامت رہیں، یہ ڈیوٹی مولا قبول فرمائے۔ بابا جی ایک میں نے دعویٰ کیا، اس کی آگے دلیل دینے لگا ہوں۔ علی ولی کی آپ سلامت رہیں، علی ولی کی عداوت سے باز ہی رہنا۔ سید توجہ کرنی ہے کہ اس مرض میں کہیں سے شفا نہیں ملتی۔ ہائے 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 ہائے، بولو یار سارے علی والے بولو، سلامت رہو۔ کیا کہنے، کیا ماحول بن گیا۔ جیئے سید، آپ جیئے، آپ جیئے، آپ جیئے، آپ جیئے۔ اور بابا جی عقیدے والا بندہ، مجلسوں میں زبانیں نہیں بولتی، بندوں کے عقیدے بولتے ہیں۔ میری شاعری کے بچپن سے بابا جی واقف ہیں، جو کسی کا کلام پڑھے علمدار کا اس پہ غضب نازل ہو، اس سے بڑی بددعا مرشد اپنے لیے بندہ نہیں مانگ سکتا۔ اب جس کا عقیدہ بولے گا وہ بندہ میرے ساتھ بولے گا۔ کہیں سے کی وضاحت سائل رضا کرنے لگا ہے کہ کہیں سے میں کون کون سی جگہ شامل ہے۔ علی ولی کی عداوت سے باز ہی رہنا، کہ اس مرض میں کہیں سے شفا نہیں ملتی، کہ اس مرض میں کہیں سے شفا نہیں ملتی۔ جس کا چوتھا مصرع سن کے چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلے گا، یہ سطر صرف اس کے لیے ہے کہ اس مرض میں کہیں سے شفا نہیں ملتی۔ اور علی کا بغض تو یوں لا علاج ہے سائل، خدا کے پاس بھی اس کی دوا نہیں ملتی۔ ہاتھ اٹھا کے سارے علی والے جیو، بڑی مہربانی۔ سید آپ جی کے میرے بھائی، آپ جی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، آپ سلامت رہیں۔ میں دوبارہ پڑھ دوں، مجھے سید نے حکم کیا۔ علی ولی کی عداوت سے باز ہی رہنا، کہ اس مرض میں بابا جی کہیں سے شفا نہیں ملتی۔ اور علی کا بغض تو یوں لا علاج ہے سائل، خدا کے پاس بھی جس کی دوا نہیں ملتی۔ اچھا، جس طرح آپ نے خوبصورت ہے، میں بھی یہ ربائی چھوڑنے والا تھا کوئی اور بات کر کے، چونکہ ٹائم میرے ذہن میں ہے، تو ایک اور خوبصورت مصرے 4 بالکل نئے نئے کہے ہوئے ہیں، 1-2 مقامات میں نے پڑھے کہ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، یہ زبانیں سلامت رہیں، یہ کھلے ہوئے چہرے سلامت رہیں۔ بابا جی شیعت میں صاحب کردار ہم کہتے کسے ہیں؟ شیعوں کے نزدیک صاحب کردار ہے کون؟ ہمارے نزدیک اچھا انسان ہے کون؟ متقی کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ ایک منظر ہے، اگر میں نے وہ منظر سمجھا لیا تو دوسرے مصرے پر ہی آپ کا ہاتھ پایا عرش تک پہنچے گا۔ یہ یقین ہے مجھے، شام کی ملکہ کی عطا ہی اتنی ہے۔ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں جن کے بچے بھی عزادار ہوا کرتے۔ اور بولو یار ردار میرے سامنے، جیو سید، سلامت رہو، آپ سلامت رہیں۔ کردار کی سند یہی ہے سید میں، بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں جن کے بچے بھی عزادار، جن کے بچے بھی بندہ کہے کہ حسینی ہوں، عزادار ہوں، عباس کا نوکر ہوں، سائل رضا کو گالیاں دینی ممبر پہ نہیں آتی، وہ نہیں بولتا، وہ نہیں بولتا، فلاں نہیں بولتا، گناہگار نہیں بولتا، یہ باتیں میں کرنے کا عادی کوئی نہیں۔ ملک صاحب چوتھا مصرع سنیے گا اور ضمیر کی میزان پہ علی والوں کو دیکھیے گا کہ انہوں نے کتنا فیصلہ کیا، کس انداز سے سائل کے ساتھ یہ بولے ہیں۔ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں جن کے بچے بھی عزادار، عباس کے نوکر سر اٹھانا، جن کے بچے بھی عزادار ہوا کرتے ہیں اور جن کی نسبت ہے تیرے پاک علم سے غازی، بس وہی لوگ وفادار ہوا کرتے ہیں۔ اٹھا کے ہاتھ وفادار بولو۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، سلامت رہو جی۔ میں نوکر میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ جن کی نسبت ہے تیرے پاک علم سے غازی، بس وہی لوگ وفادار۔ اچھا بابا جی، آل محمد کا ممبر ہے، اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں پوری کائنات میں۔ اس نظم کے 10-11 شعر ہیں، میں نے یہ ممبر پہ میرے ہاتھ ہیں، جو بندہ یہاں جھوٹ بولے اس سے بڑا لانتی کوئی نہیں۔ اب تک جہاں بھی میں نے پڑھے، یہ 2 مصرے پڑھے، سیلم والی میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں میں نے اس کے 3 شعر پڑھے تھے۔ آج میرا دل کرتا ہے میں اس نظم کے 2-3 شعر اور بھی پڑھ دوں۔ بندے جی بڑے مولا علی کے دشمن ہیں،
بہت زیادہ مولا علی سے عداوت رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بابا جی کہ ہم شیعوں کو مار دیں گے، ٹارگٹ کلنگ کریں گے تو شیعوں کو مار دیں گے۔ جو بندہ عصر حاضر پہ بولنا جانتا ہے ہم ٹارگٹ کلنگ میں شیعوں کو مار دیں گے، سوسائڈ بلاسٹ میں شیعوں کو مار دیں گے، ہم حملے کر کے شیعوں کو مار دیں گے، ہم دھماکے کر کے شیعوں کو مار دیں گے، ہم دہشت گردی کر کے شیعوں کو مار دیں گے۔ اس قوم کو کوئی کیا مارے گا جو قبر میں بھی سنتی اور سمجھتی ہے؟ توجہ کرنا میرے ساتھ، جو قبر میں بھی سنتی اور سمجھتی ہے۔ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں۔ اس شعر کے لیے خصوصی توجہ چاہوں گا کہ مار سکتا ہی نہیں کوئی حرامی ہم کو، ہم تو مرکز میں بھی بیدار ہوا کرتے ہیں۔ جیو یار، تیری جوانی سلامت رہے، کیا بات ہے۔ ہم تو مرکز میں بھی بیدار، اور فلاں علی کا دشمن، بابا جی فلاں علی کا دشمن فلاں علی کو نہیں مانتا، فلاں علی کو سوچتا ہے علی اس مقام پہ ٹھیک ہے، علی اس مقام پہ ٹھیک کوئی نہیں۔ میں بتانے لگا ہوں ان کی مجبوری کیا ہے، علی مولا سے یہ دشمنی کیوں ہے۔ ہم تو مرکز میں بھی بیدار ہوا کرتے ہیں، اور ان خواتین کے بچے ہیں علی کے دشمن جن کے قصے سرے بازار ہوا کرتے۔ ہاتھ اٹھا کے علی والو سلامت رہو، جن کے قصے سرے بازار ہوا کرتے ہیں۔ بابا جی میں نے تھوڑی سی سپیڈ سلو اس لیے کی، شعر سے آپ سے خصوصی دعا لینی ہے میں نے۔ نماز پڑھتے ہیں مسلمان جنت کے لیے۔ میں ایک جملہ، جی بسم اللہ سرکار۔ جو ماں صاحب اولاد نہ ہو وہ بچوں پہ حملے کرتی رہتی ہے۔ کیا کہنا، ایسے مجمع میں میں نے اور کیا وضاحت کرنے۔ ہاتھ اٹھا کے علی والو آپ سلامت رہیں، علی والے سلامت رہیں۔ نماز پڑھتے ہیں مسلمان جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں مسلمان جنت کے لیے، امر ہے جنت کے لیے، نہیں ہے جنت کے لیے، اچھا کام جنت کے لیے، برے سے اجتناب جنت کے لیے۔ مسلمانوں کی پہلی اور آخری خواہش صرف اور صرف جنت ہے۔ اگر جنت خواہش نہیں ہے تو صرف شیعوں کی نہیں ہے۔ توجہ کرنا نیاز حسین، میں نے آج تک کوئی شیعہ نہیں دیکھا جو مجلسوں میں آ کے بابا جی یہ کہہ رہا ہو میں غلط ہوں تو میرے گریبان سے پکڑ کے مجھے کہو ساحل تو نے بات غلط کہی۔ کوئی شیعہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اپنی اب تک کی زندگی میں، ظاہری زندگی جتنی مولا نے مجھے دی ہے، کوئی شیعہ نہیں دیکھا جو اپنے لیے جنت مانگتا ہو۔ وہ جنت مانگتا کیوں نہیں؟ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں۔ وہ جنت مانگتا کیوں نہیں؟ اسے جنت کی ضرورت کیوں نہیں؟ اسے جنت کی احتیاج کیوں نہیں؟ مجلس و جشن میں آ کر میرے مولا ہم سب روز جنت کے خریدار ہوا کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے علی والو کیا بات، روز جنت کے خریدار ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ شعر اگر جب میں نے یہ نظم کہی تھی مجھے شام کی ملکہ نے عطا فرمائی تھی، بابا جی مجھے لگتا تھا اس ایک شعر کے لیے سارے شعر مجھے عطا ہوئے۔ بندوں نے سمجھا ہم نے محسن نقوی کو شہید کر دیا، ان کے خطیب ختم ہو گئے۔ میں بابا جی چونکہ شاعر ہوں، آپ میرے بچپن سے، میری شاعری کے بچپن سے واقف ہیں۔ شاعر وہ ہوتا ہے جو اپنے موجودہ وقت پہ لکھے، عصر حاضر پہ لکھے۔ لوگوں نے میرے بھائی یہ سمجھا، میرے نوجوان بھائی جن کی جوانی علی اکبر کی نالین کے صدقے میں خصوصی توجہ کرنا، محسن نقوی کو شہید کر دیا، شیعت ختم ہو جائے گی۔ فاضل علوی مرحوم کو شہید کر دیا، یہ سمجھا ان کی خطابت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے علامہ ناصر عباس کو شہید کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اور جاہل تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، اب تک تو ہم صبر کر رہے ہیں، لیکن ایک تنبیہ تمہیں ضرور کر رہے ہیں، ایک وارننگ تمہیں ضرور کر رہے ہیں۔ جس کے دل میں اپنے ذاکرین کی محبت ہے، جو ولایت لے کے پیدا ہوا ہے اور اب بھی ولایت کا جذبہ جس کے اندر موزن ہے، اس علی والے کے بابا جی یہ دو مصرے ہیں۔ اتنے شیعہ مار کے، اتنے خطیب مار کے تم لوگ مطمئن ہو، لیکن ایک وارننگ ضرور سن لینا کہ چھوٹ جائے نہ کہیں صبر کا دامن ہم سے، ہم بپھر جائیں تو مختار ہوا کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ درود مل کے ایک بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ بس میری فضائل کی ڈیوٹی اتنی کافی، 10-11 منٹ میں پڑھ گیا، 3 منٹ میں مزید پڑھوں گا۔ ایک ہی جملہ کہوں گا اور ہر آنکھ کا وضو ہو جائے گا۔ سفر تھک گئے، سفر کرنے والے نہیں تھکے۔ اجرکم مل اللہ، اجرکم مل اللہ۔ بابا جی میرا ایک اہل سنت دوست ہے، اس نے ایک دن مجھ سے کہا، آل محمد سے پیار رکھنے والا، محبت کرنے والا، اس نے کہا میں آپ کی مجلسوں میں باہر آ جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ کی قوم پہ کوئی جادو ہے، آپ کی قوم پہ کوئی ٹونا کیا ہوا ہے کسی نے۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے اس سوال کی، اس بات کی؟ اس نے کہا میں نے کئی بار دیکھا کہ آپ کا ذاکر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ڈھیر سارے فضائل پڑھتا ہے، سارے ہنستے ہیں، کھیل خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ابھی وہ پوری بات ہی نہیں کرتا، ذاکر صرف ایک لفظ کہتا ہے شام۔
اور چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی. وہ کوئی وضاحت بھی نہیں کرتا. سید زادہ جو بات میں نے اسے کہی تھی, میں نے کہا تیرا قصور کوئی نہیں, تو نے یہ سوال کیا, میں تجھے سے بری و ذمہ سمجھتا ہوں, تیرا قصور کوئی نہیں, تجھے کسی نے بتایا کوئی نہیں زینب کون تھی. ہائے ہائے, جو سید بیٹھے ہو, جسے سینہ پیار ہے وہ بے شک ماتم نہ کرے. تجھے بتایا کسی نے کوئی نہیں کہ زینب کن عظمتوں کی مالک تھی, کن شانوں کی مالک تھی, کن عظمتوں کی مالک تھی, کن عصمتوں کی مالک تھی. میں نے پہلا فقرہ کہا سفر تھک گئے, سفر کرنے والے نہیں تھکے. مولا میرے بھائیوں کی ڈیوٹی قبول فرمائے, بڑا روحانی ماحول ہے. اگلا جملہ کہوں گا, زنجیر تھک گئے. مرضی ہے, جو امیر بن کے بیٹھا ہے اس کی اپنی مرضی ہے. زنجیر تھک گئے. سید مجھے اجازت دیجئے گا, میں اگلا آخری جملہ تمہید کا کہنے لگا ہوں. قید تھک گئی, قید ہونے والے نہیں تھکے. میری مخدومہ 4 سال کی پاک سیدہ کا مزار ہے. ایک ملعون بادشاہ تاریخ میں گزرا ہے, سلطان صلاح الدین. مل کے بے شمار کرو اس ملعون پہ. بابا جی جب اس کا گزر ہوا مخدومہ کی پاک مزار کے ساتھ سے, اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا. 2 منٹ کی میری اور نوکری ہے. اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا, اس نے لوگوں کو جب جھکتے ہوئے دیکھا, آتے ہوئے دیکھا. اس نے اپنے ایک سپاہی کو پاس بلایا. اس نے کہا یہاں سے قریب سے ایک بندے کو لے کے آ, میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہجوم کیسا ہے. وہ ایک بندے کو بلا کے لایا. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. مولا آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے. میرے بھائی نے کہا ہے کہ یہ کہیں کہ سفر تھک گئے, قید تھک گئی, مگر سید زادیاں نہ تھکیں. مولا آپ کی معرفت قبول فرمائے, یہ درد قبول فرمائے. اس بے غیرت نے ایک بندے کو پاس بلائے. مصاحب ہے, توجہ میری طرف رہے. اس نے پوچھا یہ ہجوم کیسا ہے. اس بندے نے بتایا مولا حسین کی 4 سال کی مظلومہ کا مزار ہے. یہ چونکہ منکر اہل بیت تھا, اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا. اس نے کہا جو ساتھ ہی نہر گزر رہی ہے, اس نہر کو کاٹ دو. کسی نے پوچھا نہر کیوں کاٹتا ہے. اس نے کہا میں جو نہر کا رخ دیکھ رہا ہوں, پانی کا رخ ہو جائے گا بی بی کی قبر کی طرف. یار اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں. بندے کہتے ہیں بڑا سخت مصائب تھا. مجھے وہ مصائب سمجھ میں نہیں آتا جو آل محمد پہ آیا ہو اور نرم ہو. آج تک ایسا مصائب میں نے نہیں پڑھا. اس نے کہا پانی آ کے مزار کا نشان ختم کر دے گا, یہ مرکزیت ختم ہو جائے گی, یہ ہجوم ختم ہو جائے گا, یہ عزاداری کی تبلیغ ہے یہ ختم ہو جائے گی. اس ملعون نے نہر کو کاٹ دیا. میں نے ختم کر دی ساری تفصیل. پانی مخدومہ کی مرکز کی طرف دوڑا. اسی رات سیدہ اسی نگری کے اسی قصبے کے عالم دین سید موسوی کی ایک بیٹی کی خواب میں تشریف لائیں. اچھا مجھے جتنے سید ہو مجھے معاف کیجئے گا, میری مخدومہ نے یہ جملے کہے ہیں, میں کبھی نہ کہتا اگر سیدہ نے نہ کہے ہوتے. اس سید عالم دین کی بیٹی کے خواب میں آئیں اور خواب میں آ کے کہتی ہے اپنے باپ سے کہنا میں غریب ہوں. دل پہ چوٹ پڑے ہائے ضرور کر دینا, آنسوں پہ اختیار کوئی نہیں ہوتا. عزادار چہرے ہو میرے سامنے, اپنے باپ سے کہے میں غریب ہوں, یہاں قریب ہی میرا مزار ہے. اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ دردناک تھا. بی بی فرماتی ہے میرا کرنے والا کوئی نہیں. ہائے کہنے والے تجھے سیدہ دعا دے کے جائے گی جو اس انداز سے پرسہ دے رہے. میں سوچ رہا ہوں کہ کتنی پرسے میں آل محمد کی بھی شرکت ہونے والی ہے. کہا کہ میں غریب ہوں, یہاں قریب ہی میرا مزار ہے. اپنے بابا سے کہا میری مرکت کی جگہ تبدیل کرے. پانی میرے قبر کے نشان کو متاثر کر رہا ہے. بچی نے صبح اٹھ کے سید موسوی کو بتایا. سید موسوی نے سید زادہ بچی کا خواب سمجھا اور توجہ کوئی نہ کی. اگلی رات مخدومہ اگلی بیٹی کے خواب میں تشریف لائیں. دوسری بیٹی کے خواب میں آ کے کہتے سیدو توجہ کرنا. دوسری بیٹی کے خواب میں تشریف لائیں. پہلے کہا تھا غریب ہوں, دوسری بیٹی کو آ کے کہتی ہیں اپنے باپ سے کہنا میں غریب بھی ہوں, میں یتیم بھی ہوں. مرضی ہے تمہاری, مرضی ہے تمہاری. میں غریب بھی ہوں, میں یتیم بھی ہوں, میرا کرنے والا کوئی نہیں. اپنے بابا سے کہا میری مرکت کی جگہ تبدیل کرے. دوسری بیٹی نے اٹھ کے صبح سید موسوی کو بتایا. سید موسوی نے پھر توجہ کوئی نہ کی. تیسری رات مخدومہ تیسری بیٹی کے خواب میں تشریف لائیں. آج لہجہ بدلا ہوا تھا. بی بی نے پہلے کہا تھا میں غریب ہوں, پھر کہا تھا میں یتیم ہوں. تیسری بیٹی کو آ کے کہتی ہے اپنے باپ سے کہنا میں عباس کی بھتیجی بھی ہوں. میری قبر کا نشان پانی متاثر کر رہا ہے, میری قبر کی جگہ تبدیل کر. جب جلال والے کا نام آیا
सैयद मूसवी के बदन पे मैंने अपनी आंखों से पढ़ा, कपकपी तारी हो गई, बदन में लर्जा तारी हो गया, रोता हुआ मजदूरों को साथ लेके उस मुकद्दस मकाम पे आ गया जिस मुकद्दस मकाम पे मखदूमा की मज़ार थी। इसने आके खुदाई शुरू करवा दी। जब मैयत के आसार जाहिर होने लगे, अली वालों, इससे बड़ा मेरे पास जुमला कोई नहीं मसाइब का, दौड़ता हुआ आया और रोता हुआ मरकत पे गिर पड़ा और मजदूरों को पीछे हटा के कहता है, तुम्हें पता कोई नहीं है अली की इज्जत है, तुम्हें पता कोई नहीं है हुसैन की गैरत है, तुम्हें पता कोई नहीं है सज्जाद की बहन है, आसार जाहिर हो रहे हैं, पीछे हट जाओ। सैयदजादियां मरकज में उतरी, खत्म कर दी मैंने पढ़ाई। रोना न भी आए, सोचना जरूर कितनी गुर्बत थी अली की पोती पे। सैयदजादियां मरकज में उतरी, उतर के थोड़ी देर बाद खुदाई के मैंने खुद अपनी गुनहगार आंखों से पढ़ा है, कब्र में से रोने की आवाजें आने लगी, कब्र में से गिरिया की सदाएं आने लगी। बीबियां कहती हम जब बाहर निकली तो मंजर क्या देखा सैयद मूसवी ने कि सैयदजादियों ने पत्थर उठाए और मातम करना शुरू कर दिया और लहू लुहान होकर बेहोश हो गई। जब होश दिलाया गया तो पूछा अंदर मंजर क्या देखा था, तो बड़ी बेटी रो के कहती बाबा हमसे न पूछ। उसने कहा फिर भी हुआ क्या है, खुद को लहू लुहान क्यों किया है? तो वो बेटी रो के कहती है जब पहली रात आई थी हमें आके कहती थी मैं गरीब हूँ, जब दूसरी रात आई थी आके कहती थी मैं यतीम हूँ, बाबा ये तो नहीं बताती थी मैं असीर भी हूँ, बाबा ये तो नहीं बताती थी मेरा कफन कोई नहीं, बाबा ये तो नहीं बताती थी मेरे रुखसार भी नीले। अल्लाह लानतुल्लाह है। या काशिफल करबे